ہسٹوریکل ڈائریز کے تمام معزز ناظرین، میں ہوں رضوان ملک اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ساتھ ہی باقی تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام مخلوق نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا وہ آگ سے بنا ہوا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے، اس لیے وہ کہتا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ناظرین گرامی، ابلیس یعنی شیطان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا دیا گیا۔ لیکن ابلیس تھا کون؟ یہ کہاں سے آیا تھا اور اس کے ماں باپ کون تھے؟ اور یہ جن ہونے کے باوجود یہ فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، ابلیس کے باپ کا نام چلیپا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل شیر کی مانند تھا اور وہ شیر کی طرح ہی بہادر تھا، اس لیے اسے شاشین کا لقب دیا گیا۔ شاشین کا مطلب دل دہلا دینے والا کی ہے۔ شاشین کو تمام جنات میں سب سے بہادر مانا جاتا تھا، اس لیے ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہادری سے جنات کی بہت سی اقوام کو فتح کیا تھا۔ ابلیس کی ماں کا نام تبلیس تھا اور اس کی شکل بالکل بھیڑیے کی مانند تھی۔ ناظرین، ابلیس کی ماں بھی بہت بہادر تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بہت سی جنگیں لڑی اور جیتی تھی۔ جنات کی اس قوم کا ماننا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے ہوتے ہوئے جنات کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب جنات کی اس قوم کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جا کر جنات کے اس گروہ کا خاتمہ کر دیں۔ ابلیس نے خود بتایا کہ اس کی ماں تبلیس جس طرح فرشتوں کے ساتھ لڑ رہی تھی، ایک دفعہ تو اسے ایسا لگا جیسے فرشتوں نے اس کی ماں کے ساتھ جنگ کر کے بہت ہی بڑی غلطی کر لی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے آخر میں فرشتوں نے اس کی ماں، باپ اور پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ میں ابلیس کی بیوی اور بچہ بھی مارا گیا، کیونکہ جنات اور فرشتوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چونکہ ابلیس کے باپ کا چہرہ شیر جیسا اور ماں کا چہرہ بھیڑیے جیسا تھا، اس لیے اس میں دونوں کی خصوصیات پائی جاتی تھی، جیسا کہ شیر کی طرف سے خودداری اور سرکشی اور بھیڑیے کی طرف سے خود غرضی اور فریبی۔ ناظرین، جنات اور فرشتوں کی اس جنگ میں جن جنات کو قیدی بنایا گیا، ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ پاک نے ابلیس کے متعلق حکم دیا کہ اس کی اچھے سے تربیت کرو، اسے دنیا اور جہان کو سمجھنے اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت کرنے کا درس دو۔ ساری کائنات کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جو فرشتے اس کو علم سکھاتے تھے، وہی اب خود اس سے علم سیکھنے لگے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کے درجات کو اتنا بلند کر دیا کہ ساتوں آسمانوں پر ابلیس کے چرچے ہونے لگے۔ پہلے آسمان والوں نے ابلیس کو عابد کہہ کر پکارا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے اسے ولی کہا، پانچویں آسمان والوں نے تقی کہا، چھٹے آسمان والوں نے حاشے اور ساتویں آسمان والوں نے اسے عزازیل کہہ کر پکارا۔ اس نے اسی عبادت کے ذریعے خود کو ایک اچھے درجے پر فائز کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پوری زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق ابلیس ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کی ثنا میں محو ہو کر سیر کر رہا تھا، اور یہ سیر کرتے کرتے لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ یہ وہاں دیکھتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو ہمارے بہت قریب ہوگا اور ہم اسے بے پناہ نعمتوں سے نوازیں گے، یہاں تک کہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کر کے ہم سے بغاوت کر دے گا۔ اس نے لوح محفوظ میں مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا تھا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ وہ کون بدبخت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اسی کشمکش میں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ،
ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جس کو شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ اللہ پاک نے اسے بتایا کہ ایک کوئی ایسا بھی ہوگا جو دنیا جہان کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہمارا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے دنیا جہان میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ ابلیس نے کہا، مولا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے جلد ہی دیکھے گا۔ ہزاروں سال تک وہ شیطان کو دیکھنے کی آرزو کرتا رہا، اور پھر ایک دن اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جسے آدم کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر آخر وہ دن آ گیا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر ان میں روح پھونک کر ان کو زندہ کیا گیا، اور تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انا میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہت افضل ہوں، لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس کو بتایا کہ لوح محفوظ میں جس شیطان کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ تو ہی ہے۔ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے قیامت تک تو ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا، اور لوگ تجھ سے پناہ مانگتے رہیں گے اور تجھ پر لعن طعن کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن آخر میں اسے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے قیامت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کب اور کیسے واقع ہوگی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں چند نشانیاں ہمیں بتائی تھیں، جیسا کہ قیامت کے دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات ہو جائے گی۔ وہ رات 3 راتوں جتنی لمبی ہوگی۔ لوگ نیند پوری کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ اور اسی پریشانی کے عالم میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کچھ دیر کے بعد غروب ہو جائے گا اور پھر مشرق سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان زارو قطار رونے لگے گا کہ ہائے، میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے چیلے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس حالت میں انہوں نے شیطان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ شیطان جواب دے گا، بالآخر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، جو کہ میری موت کی نشانی ہے۔ ناظرین گرامی، انا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں علم کی محفل لگی ہوئی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کچھ فرما رہے تھے۔ میں بھی علم حاصل کرنے کی غرض سے وہاں بیٹھ گیا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ اللہ پاک سے عرض کرنے لگے، اے اللہ پاک، میری موت سے میرا دشمن شیطان بہت خوش ہوگا، کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اس پر جواب آیا کہ اے آدم، تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، اور شیطان قیامت تک دنیا میں اس لیے رہے گا تاکہ بروز قیامت اس نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا اس کے حساب سے اسے موت کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے عرض کی کہ بھلا ابلیس کی موت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ۔ تو جب ملک الموت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کی موت کا بتانا شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کہنے لگے کہ بس اب اس سے زیادہ مجھے نہ بتاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بات کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس کی موت کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی عام زندگیوں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ اس دھماکے کے خوف سے بہت سے لوگ مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک مالک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے مددگار فرشتوں کو سب سے زیادہ تمہارا معاون اور مددگار بنایا، اور تم کو ان سب کے برابر قوت عطا فرمائی۔ آج میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ، اور ابلیس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روحوں کو بھی قبض کر کے لے آؤ۔ ناظرین، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ملک الموت اپنے غیظ و غضب میں
अपने फरिश्तों के साथ इस तरह जमीन पर उतरेंगे कि अगर आम लोग उनको इस तरह उतरते देख लें तो डर के मारे वहीं पर अपनी जान दे दें। मालिकुल मौत जब इब्लीस की रूह कब्ज करने उसके पास जाएंगे तो इब्लीस ज़ारो कतार रोएगा और यहाँ वहां भागने लगेगा। वो कभी समंदर की गहराइयों में छुपेगा तो कभी जमीन की सातों तहों में, लेकिन ये जहां भी जाएगा मालिकुल मौत पहुंच जाएंगे। थक हार कर ये अपनी मौत के मुकर्रर करदा मकाम तक पहुंचकर मालिकुल मौत से सवाल करेगा कि तुम मुझे कहां लेकर जाओगे। तो मालिकुल मौत जवाब देंगे, वहां जहां तुम्हारी वजह से कई मुसलमान चले गए हैं। तुमने बहुत से लोगों को गुमराह करके जहन्नुम में भेजा है, आज तेरा भी हिसाब होगा। तुझे इतना दर्द होगा कि तू सोच भी नहीं सकता। जहन्नुम में जितने लोग मौजूद हैं, आज मैं उन सब के बराबर तुम्हें तकलीफ दूंगा। उस वक्त इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़ा होकर कहने लगेगा, ऐ आदम, काश तुम पैदा ना होते और ना मैं मलून बनता। उसके बाद जिस जगह पर इब्लीस की मौत मुकर्रर होगी वो आग से दहक रही होगी और जहन्नुम की बेड़ियां लगी होंगी। उन्हीं बेड़ियों से तड़पा तड़पा कर ही इब्लीस की रूह को कब्ज किया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा से कहा जाएगा कि जरा अपने दुश्मन की हालत देखो। वो दोनों इब्लीस की हालत को देखकर शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह पाक तू ही इंसाफ करने वाला है, तूने आज इब्लीस को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। और उसके बाद इब्लीस की मौत वाक़ई हो जाएगी। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।